اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے، بے شمار، لا تعداد۔ ایک موقع تے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی میری نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، میری نعمتاں نو گننا چاہو، تے فرمایا تسی گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ میری اتنی نعمتاں نے، تانوں میں صحت دیتی ہے میری نعمت ہے، تانوں پکڑن واسطے ہاتھ دیتے نے میری نعمت ہے، انگلیاں دیتیاں نے قابو کرنے واسطے میری نعمت ہے، سن واسطے کان عطا کیتے نے میری نعمت ہے، سونگن واسطے نک عطا کیتا میری نعمت ہے، بولن واسطے زبان دا گوشت عطا کیتا میری نعمت ہے، پھر ہونٹ عطا کیتے الفاظ دی ادائیگی واسطے یہ میری نعمت ہے، پھر تھانوں میں ویکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں یہ میری نعمت ہے، سر اتے بال اگائے یہ میری نعمت ہے، تھانوں شوگر دے کنٹرول واسطے لبلبے دی نعمت عطا کیتی یہ میرا نعمت ہے، اور میں تھانوں دل عطا کیتا ہے میری نعمت ہے، دماغ دا کمپیوٹر عطا کیتا ہے یہ میری نعمت ہے، ٹرن واسطے لتاں تے پیر عطا کیتے یہ میری نعمت ہے، ہاضمے واسطے میدا عطا کیتا ہے یہ میری نعمت ہے، جگیردار نو جگیر عطا کیتی یہ میری نعمت ہے، بے اولاد نو میں اولاد عطا کیتی یہ میری نعمت ہے۔ لیکن فرمایا لوگو اے میری کوئی نعمت نہیں، انہاں نعمتاں دے مقابلے وچ میرا مصطفیٰ سب تو بڑی نعمت ہے جدی وجہ تو میں نعمتاں تانوں عطا فرمائی ہیں۔ یہ نعمتاں کچھ بھی نعمتاں نہیں، حالانکہ میری نعمتاں نے، لیکن نعمتاں نالوں سب تو بڑی نعمت نعمت عظما، نعمت عظما میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اے نہ تانوں میں دیندا تے تانوں میں نعمتاں عطا، بولو بولو میں تانوں نعمتاں عطا کوئی نہیں سن کرنی ہے۔ ایک حدیث سے قدسی ہے کہ سنو، آج میں اما حلیمہ دا ذکر کرنا ہے، اما حلیمہ دا ذکر کرنا ہے۔ ایک حدیث قدسی سنو، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور تے گئے، چاہتے ہیں یا اللہ میری کیا بات ہے، میری کیا بات؟ فرمایا موسیٰ کیوں؟ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا اللہ تو میرے نال کلام نہیں کردا؟ فرمایا کرنا۔ یا اللہ میں تیرے نال گلا نہیں کردا؟ فرمایا کرنا ہے۔ تو یا اللہ میری کیا بات ہے، میری کیا بات، میں تیرے نال کلام کرنا، تو میرے نال کلام کرنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا پیارے موسیٰ یہ تینوں میں کمال عطا کیتا ہے، تیرے دل نو میں متواضع پایا، تیرے دل دی عاجزی دی وجہ تو میں تینوں شان عطا کیتی، تینوں کمال عطا کیتا، تینوں مقام و مرتبہ کلیمیت عطا کیتا۔ یا رب العالمین میرے بارے کو حکم ارشاد فرما، توجہ نہ گل سنو، میرے بارے چ یا اللہ کو حکم ارشاد فرما۔ فرمایا پیارے موسیٰ ایک حکم میرا غور نہ سن لے، یا اللہ فرمایا فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین، جو میں تینوں عطا کیتا ہے اس نو لے لے اور شکر گزار میرا بندہ بن جا، میرا شکر کرنے والا بندہ بن۔ یا اللہ شکر ہو گیا، یا اللہ ہو ڈیوٹی، فرمایا ہو ڈیوٹی اہم ترین ہے وے، فرمایا با موت، کیا فرمایا؟ موت، مرنا، موت ہونی، فرمایا موت، ماشاءاللہ آج سب تشریف ہے، موت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری ڈیوٹی تجھی موسیٰ علیہ السلام ہے وے کہ جدوں تہاڈا وصال شریف ہوئے نا، دو چیزاں اتے تہاڈا وصال ہوئے، پہلی چیز تہاڈا وصال میری توحید اتے ہوئے، تے دوجی چیز میرے مصطفیٰ دی محبت اتے تہاڈا وصال ہوئے۔ اللہ اکبر یا رسول موت علت توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وصال توحید پہ ہو اور دوسرا میرے محبوب کی محبت پہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ تیری توحید دے نال اے حب محمد کو ضروری، تیری توحید نال لوگ اج کل ہی آندے نا اللہ نو من لے انہاں دا جان دی لوڑ کیڑی ہے،
اج انہوں کا بھی اشتہار میں پڑھیا دفاع سنت کانفرنس دفاع سنت وہ پھٹے منہ تے کی دے تو تھی سنت کا تھوڑا تعلق ہی ہے سنت نال دفاع سنت کانفرنس بارہ کدی آپریشن کی لوڑ پئی تو انشاءاللہ کریں گے اور ہتھیار بڑے ٹائٹ نے انشاءاللہ جی لیکن ہم تو اما حلیمہ کی بات کرنے والے ہیں اما حلیمہ کی گل کرنے والے ہیں اللہ اکبر عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری توحید نال کیا حب محمد ضروری ہے اللہ کا جواب سنو رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام یا اللہ حکم فرمایا اے نہ ضروری ہے نہ ضروری ہے نہ ضروری یا اللہ کتنا ضروری فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سن لو یہ نہ ضروری ہے لولا محمد و امتہ وما فما خلقت الجنت ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک حدیث قدسی رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو پوچھنا ہے کہ میری توحید دے نال آقا دی محبت ضروری ہے مصطفیٰ دی محبت ضروری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ضروری ہے انہاں دی غلامی تے دنیا تو جانا ضروری ہے رب العالمین نے فرمایا سن لے دی محبت نہیں ضروری ہے اگر میں اپنے یار نو پیدا نہ کردا اگر اے مقصود میرا نہ بندا اے مطلوب میرا نہ بندا تے میں نہ تینوں پیدا کرنا سی نہ جنت پیدا کرنی سی نہ دوزخ پیدا کرنی سی نہ فرشتے پیدا کرنے سن فرمایا نہ میں شجر نہ حجر نہ چند نہ سورج نہ تارے ولل لیلا ولن نہارا نہ میں دن پیدا کرنا سی نہ میں رات پیدا کرنی سی ولا ملکن مقربا نہ کوئی اپنا قریبی فرشتہ پیدا کرنا سی ولا نبیًا مرسلا نہ کوئی نبی تے رسول پیدا کرنا سی اور اللہ نے کمال کر دیتی ہے جملہ بیان فرما کے فرمایا موسیٰ ولا ایاک اگر اے نہ ہوندا میں تینوں بھی پیدا کوئی نہیں سی ولا ایاک میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا ثابت ہویا مسلمان بھائیو اللہ دی توحید دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اے جزوے لا ینفع کے اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں مسلمان بھائیو اگر میرا وجود ہے یہ بھی مصطفیٰ دے نعمت دا صدقہ ہے اگر تھوڑے وجود گرامی نے یہ بھی میرے آقا دی نعمت عظمیٰ دا صدقہ ہے رب نے فرمایا میری نعمتاں نو تسی گن نہیں سکتے ساری کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے مدینے دے تاجدار والی نعمت اس تو بھی اعلیٰ ہے سرکار والی نعمت فرمایا اس تو بھی اعلیٰ ہے تائیں رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے یا اللہ کنہ تے کیتا ہے سارے تے کیتا ہے فرمایا نہ سارے تے احسان نہیں کیتا میرا نبی رحمت تے سارے واسطے وے لیکن احسان صرف میں میلاد منان والیاں تے کرنا یا اللہ احسان سارے تے فرمایا نہیں سارے تے نہیں یا اللہ رحمت سارے لئیے فرمایا یہی تے دسنا چاہنا آیا رحمت اپنے لئی بھی ہے بگانیاں لئی بھی ہے لیکن احسان میں صرف مومنہ تے کرنا میری گل نہیں اللہ دا قرآن ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایتھوں نقطہ سمجھ لو اللہ آندا جنہاں دے وچ نبی آیا ہے اے ایمان والے نے جنہاں وچ نبی آیا ہے اے ایمان والے نے ساڈے وچ نبی آوے اسی ایمان والے صحابہ وچ نبی آوے نبی صحابہ ایمان والے اہل بیت وچ نبی آوے او ایمان والے مکے نبی آوے او ایمان والے مدینہ نبی جاوے او ایمان والے قباء اندر نبی جاوے او ایمان والے جدے بیڑے نبی جاوے او ایمان والے جڑا نبی دے بیڑے آوے او ایمان والے تے جدے شکم اندر 9 مہینے مصطفیٰ جلوہ فرما رہے ہیں او اما آمنہ دے ایمان دا اندازہ کون کر سکتا انہوں نے ایمان دا اندازہ کون کر سکتا علی المؤمنین
فرمایا مومنا تے احسان کیتا ہے، مومنا تے احسان کیتا ہے، انہوں نے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے۔ جے توجہ ہوئے تے ایک اور نقطہ عرض کر دیا، یہ توجہ ہے، جنہ وچ رسول آیا ہے فرمایا او ایمان والے تے جنہ دے وچوں ہو کے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مامنا کا ایمان قرآن سے ثابت نہیں ہے، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ میں کیا آئی پڑھو پتہ لگ جائے گا، جنہ دے وچ نبی آوے وہ ایمان والے تھے، جنہ دے وچوں آوے وہ کتنی شانہ والے۔ ہوں میں مخاطب انہاں لوکاں نوں ہاں جڑے شیخین تے اعتراض کردے نے، سیدنا صدیق اکبر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض کردے نے، نعوذ باللہ نبی دے جان تو بعد نعوذ باللہ منافق ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے۔ ہوں انہاں نوں میں مخاطب کرنا چاہنا، فرمایا مومنا تے میں احسان کیتا ہے تے جو انہاں دے وچ میں اپنا رسول کلے آئے، جنہ دے وچ آوے اللہ فرماندا ایمان والے نے، تے جنہ وچ نبی اجے بھی موجود ہے۔ یہ سمجھ آ گئی تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بڑے دن ہو گئے نا ستا نہیں، اللہ یا رسول اللہ، اللہ تھوڑے ذوق کو سلامت رکھے۔ دیکھا جی اے ساڈا ذوق ہے، میں قرآن پیش کر رہا، قرآن کو مائی دا لال انکار کرے میرے استدلال دا، کو ماں پتر جمے جڑا دا انکار کرے، جڑا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرے انہوں بھی آیت پیش کرو، پھر بھی نہ سمجھ آوے تو میرے کو لے آؤ، تو جڑا شیخین تے اعتراض کرے انہوں بھی کنوں پھڑ لو، بھائی قرآن پڑھو۔ رب فرماندا ہے پیا میں مومنا دے احسان کیتا ہے، تے مومن کون ہے؟ جنہ دے وچ نبی موجود، بولو بولو، جنہ وچ نبی، دماغ وچ نبی موجود، سینے وچ نبی موجود، دل وچ نبی موجود۔ وہ ایمان والا کدی نہیں ہو سکتا جدے دل وچوں بھی مصطفیٰ نکل گئے نے، جدے دماغ وچوں بھی مصطفیٰ نکل گئے نے۔ مسلمان بھائیو اللہ ایمان والیاں تے احسان کردا ہے پیا، اے مومنو تواڈے تے میں احسان کیتا ہے، تانوں اپنا یار عطا کیتا ہے، تانوں اپنا رسول عطا کیتا ہے، تانوں اپنا محبوب عطا کیتا ہے۔ ہن جنہاں دے وچوں آیا ہے وہ بھی ایمان والے نے، جنہاں وچ نبی اجے بھی موجود ہے وہ بھی ایمان والے۔ ترجمہ دا اس طرح کر لینے آ، سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو، سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا، سبز گنبد دے اندر کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ سبز گنبد دے اندر، سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا، وہ کملی والے دے یاراں۔ گل سنو، میں جدو گھروں ٹریا نا میں ستا نہیں تے مینو انج لگتا جا کے میرے کو بولیا نہیں جانا، کیونکہ یکم محرم تو جگراتا چلتا پیا، اگلے 2 مہینے جو چلنا ہے لگاتار چلنا ہے، 2 3 تقریراں دیہڑی دیاں، تے شکر الحمدللہ کہ میں کچھ بیان کر رہا، ٹھیک ہے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، میرا جگراتا بھی مک گیا۔ کیوں؟ نقطہ ہی وہ ذہن میں آ گیا جنہیں ذہن میں فریش کر چڑیا۔
تسی تے ماشاءاللہ اگے ہی ستے رہندے ہو ٹھیک ہے تو ذرا پڑھو گے ذوق پیدا مسجد کی فضا دو گے پڑھیے ذرا مل کے سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستا سبز گنبد جو بچتی ستا سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستا او کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر کملی والے دے یاراں مسلمان بھائیوں میں دو نقطے پیش کیتے اللہ دے قرآن دی اس فرمان مقدس تو اللہ دا قرآن فرمانا ہے میں مومنا دے احسان کیتا ہے انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے اور کسے نو مومن منے یا نہ منے انہاں نو تے مننا پئے گا جنہاں دے وچ نبی آیا ہے اور کسی نو مومن منے یا نہ منے انہوں تے مننا پوے گا جنہاں دے وچ نبی آیا ہے جے کوئی انہوں مومن نہیں ماندا قرآن دی نص دا منکر ہے دارا اسلام تو خارج ہے او جنہاں شک کیتا او گمراہ ہو گئے قرآن دی نص قطعی دا انکار کرے تے دارا اسلام تو خارج ہے بے ایمان ہے کھتری ہے دیوس ہے خناس ہے جڑا قرآن دی نص قطعی دا انکار کرے لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے بھائی جی اجے تے میں ہور نہیں دسیاں ایک ہی پڑھ لو یہ دا جواب ہے تے پیش کرو تے قرآن تے شک کر کے تے پھر گمراہی ہے نا بولو تو صحیح پھر گمراہی ہے نا اللہ اکبر پہلا نقطہ کی ہے ایمان والے وال نبی آیا احسان ایمان والے تے فرمایا جنہ دے وچ آیا ہے تو ایمان والے نے جنہ دے وچ آیا ہو ایمان والے نے اور جنہ دے وچ نبی حالی بھی موجود ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھائیو ان کی نقطہ سنو جنہ دی گودی نبی پہ آئے وہ بھی ایمان والے نے جنہ دی گودی نبی پہ آئے وہ بھی ایمان والے نے کوئی مائی دلال اس ثابت نہیں کر سکتا جنہ بیبیاں نے مصطفیٰ نو دودھ پلایا ہے وہ بے ایمان نے میں ثابت کر سکنا وا اللہ نے پلیتاں دا دودھ نبی نو دتا ہی کوئی اللہ پلیتاں دا دودھ نہیں پیا پلیتاں دا دودھ ایک استدلال پیش کر دیا قرآن تو یا اللہ میں بڑی پریشان ہاں فرمایا موسیٰ دی امی کیوں پریشان ہے یا اللہ اعلان جو کیتا ہے فرعون نے اعلان کیتا ہے کہ جڑا بھی کوئی بچہ پیدا انہوں مار دیو تو یا اللہ میرا پتر تے آئی بڑا سونا ایڈن لفظ موسیٰ یہ دا معنی ہے وے پانی سے نکالا ہوا اگے تو نہیں تمہیں پتا اس لفظ موسیٰ دا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا انہوں نے پانی جو کٹیا گیا سی نا پانی قرآن دا واقعہ ہے یا اللہ میں بڑی پریشان ہوں فرمایا موسیٰ دی امی کیوں پریشان ہے یا اللہ میرا پتر بڑا سونا ہے انہوں قتل نہ کر دیتا جائے فرمایا موسیٰ دی امی فکر نہ کر جدہ رکھا میں ہوں دا وال بھی ڈنگا کوئی نہیں کر یہ دے تو میں فرعون برباد کرنا ہے تو میں تے مچھر کو نمرود دے سر وی لتر مروا سکنا یہ دے تو میں فرعون برباد کرنا ہے تو صندوق تیار کر تے روڑ دے دریا وچ روڑ دیتا گیا فرمایا موسیٰ دی امی تو ویکھی کتنے حیرت انگیز طریقے نال میں موسیٰ نو تیری گودی وچ واپس لٹا دیاں گا
میں جی گل کی ہے میں استدلال قرآن میں لگا پیش کر دل نہ کرے تے موسیٰ علیہ السلام دی بہن نو دتا گیا صندوق آخیا جا کے دریا دیا لہراں دے سپرد کر دے تے جدوں سپرد کیتا گیا موسیٰ علیہ السلام دی بہن نو پرا تو بغیر کیویں چین آوے نال نال ٹردیاں جا رہی نے نال نال ٹردیاں جا رہی نے اسی دریا وچوں ایک نہر نکل کے محل فرعون دے محل ول جاندی ہے بھائی اودیاں بالاں نو شراب کر دی ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی نال نال جا رہی ہے اللہ دی قدرت دا معائنہ کرو مشاہدہ کرو رب نے صندوق نو توڑیا او تارے دریا وچوں جڑی نہر فرعون دے محل ول جاندی ہے بھائی صندوق ادھر نو ٹر پیا ہے صندوق ادھر ٹریا ہے تے فرعون تے دی بیوی دوویں آسیہ سیر کر رہے نے سہیلیاں نو آکھیا نہیں صندوق پھڑو فرعون آکھا کی کرنے صندوق نو رہن دے اینی ویکھو کڈا سونا صندوق ہے صندوق تے عام ہی کیڑا سنیارے کولوں بنوایا سی کیڑا کو تے چنیوٹوں بن کے آیا ہے نقش و نگار نہیں تے کوئی خوبصورتی نہیں بنی ہوئی لیکن جڑے صندوق وچ اللہ دا نبی قدم لاندا ہے صندوق سونا ہو جاتا ہائے 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 سبحان اللہ وہ کہہ دو نا سبحان اللہ چس نہیں آئی جملہ سن کے فرعون دی بیوی آسیہ کہنے لگی صندوق بڑا پیارا چل چکی ہے صندوق نو نہ کیا چل لیا وہ سہیلیاں لے کے آئیاں توجہ فرما مسلمان بھائیو جدوں سہیلیاں صندوق لے کے آئیاں صندوق کھولیا گیا تے اگے ویکھیا تے موسیٰ کلیم اللہ تشریف فرمان ایک بڑا سونا پتر ایک بڑا سونا بچہ جڑا چن نالوں بھی زیادہ اسی نظر آਉਂدا ہے پیا تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا بتقاضا بچپن منہ وچ دتا ہوا ہے جڑا بچہ انگوٹھا چوسے یہ دو نبیاں دی سنت ہے ایک موسیٰ علیہ السلام دی سنت ہے ایک ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے یہ نہیں بھی 10 سالوں کا ہو کے سکولے جانا تا بھی چنگی آئے یہ بچپن کی بات ہے یہ بچپن کی بات ہے ہاں یہ بچپن کی بات ہے بچپن میں کریں تو سنت ہے گل سمجھ آ گئی ہے نا تو یہ بچے سن کے جا کے یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کام شروع کر دیں رضوی صاحب نے آ کے بھی کام ٹھیک ہے چلو کر لو بچپن کی بات ہے بچپن کی بات جھولے میں ہو پنگوڑے میں ہو بچہ تو یہ کام کرے جس ویلے صندوق کھولیا گیا بڑا خوبصورت بچہ تے آسیہ دی اولاد کوئی نہیں سی فرعون دی اولاد کوئی نہیں سی اللہ نے اس نہ مرد بنایا سی وہ مرد نہیں سی نہ مرد حکمت دسا نہ مرد کیوں سی حکمت دسا اجازت ہوئے دسا حکمت اس واسطے کہ بی بی آسیہ دی شادی جنت وچ میری سرکار نال کیتی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آسیہ ہونے جنہاں دی شادی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا نکاح کیتا جائے گا جنت دے اندر مسلمان بھائیو اس واسطے اللہ نے فرعون نو نامرد بنایا ہے وہ ساری عمر دے نیڑے نہیں جا سکیا وہ دی قربت اختیار نہیں کر سکیا وہ دی صحبت اختیار نہیں کر سکیا اللہ نے فرمایا مازاگ دے کاجل والیا جڑی تیرے حصے دی میں شے رکھی ہے اونوں دنیا دا کتا ہاتھ بھی نہیں لا سکتا اللہ زندہ آسیہ کہنے لگی فرعون نو جلدی کرو بچہ لے لئیے سینے لا لیا تے دائیاں نو سدیا انہیں دائیو دودھ پلاؤ جڑیاں سہیلیاں کول سن نکرانیاں کول سن آؤ انہوں دودھ پلاؤ جڑا بھی سینے لاوے موسیٰ علیہ السلام انکار کر دے موسیٰ علیہ السلام انکار کر دے انہوں موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ صاحبہ انہاں بھی قتلے تے میلے کچیلے کپڑے پائے ہوئے نے اور وہ بھی اندر وڑیاں ہوئیاں نے وہ بھی تماشا دیکھ رہیاں نے انہیں وینیاں وا موسیٰ میرا ویر کدا دودھ پیندا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کسے دا دودھ پین واسطے تیار نہیں موسیٰ دی بہن بولی کہنے لگی آپ فرعون جو دی بیوی آسیہ دی تجھیو سہیلی ہوئے ہمیں محنت کر دیا ہو بھیا ایک دائی دا منو پتا ہے
اجازت ہوئے تے میں بلا کے لے ایک دائی دا مینوں بھی پتا ہے اجازت ہوئے تے لے آواں چل نہیں کاکی تم ہی جا جنوں لے آنا ہی لایا یہ تے بچہ ہے جے دودھ نہ پیتا تے یہ کچھ ہو نہ جائے جلدی کر ایڈا سونا پتر ہے میں کسے ہور دے گھیڑے نہیں جان دینا چل لیا جڑی دائی تیرے کو ہے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ اپنی امی جان کو لائیاں امی جی آؤ میرا ویر پیاسا ہے میرا ویر بھکھا ہے جلدی آ جاؤ وہ کسے بی بی دا دودھ نہیں جے پیندا پیا کسے دائی نو قبول نہیں کردا پیا آپ روندیاں روندیاں آئیاں کتے کوئی معاملہ بگڑ نہ جاوے جدوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی امی جان آئیاں جویں بچہ اپنی ماں نو پہچان کر کے ماں وال ہاتھ کردا ہے جدوں موسیٰ علیہ السلام دی امی آئیاں موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اگے کیتے نے اے امی جان ویلا بڑا لنگیا ہے ہن تسی گودی پاؤ تے مینوں دودھ پلا تے جے موسیٰ علیہ السلام نو خوراک اللہ آما بیبیاں دی نہیں دیندا تے جڑا موسیٰ دا بھی نبی ہے یہ میں نے دلیل پیش کیا دلیل واقعہ نہیں سنایا دلیل دیتی جڑا موسیٰ علیہ السلام دا بھی امام ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دا بھی نبی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دا بھی رسول ہے پھر انہوں نے دودھ عام بیبیاں دا نہیں پلایا گیا 7 دن دودھ اما آمنہ نے پلایا ہے پھر ایمن نے پلایا ہے آقا نے فرمایا ایمن او بی بی ہے امی بادا امی میری ماں تو بعد ایمن میری ماں ہے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے سبحان اللہ تے پھر دودھ ابو لاب دی آزاد کردہ لونڈی حضرت صوبیہ یا حضرت صبیبہ دونوں روایت کراتا موجود نے انہوں نے دودھ پلایا تیواری آ گئی اما حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آ گئی کسے دائی نو میرے آقا نے قبول نہیں کیتا جدو اما آمنہ آئیاں نے سرکار مسکرائے نے فرمادیاں نے میں سینے ہوتے ہاتھ رکھیا سیر تے البیہ پڑھو میرے آقا نے اکھاں کھولیاں نے اور 2 نور دیاں شواواں 2 نور دے گولے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں نکلے نے جڑے آسماناں وچ جا کے غائب ہو گئے نے دودھ اتر آیا میں پلایا میں واپس اپنے خامد حارث کو لائیاں تن میں پچھلے جمعے دسیا ہے جویں حارث فارس دے کول نیڑے نیڑے علیمہ سرکار نو لے کے آ رہیاں نے تیویں حارث دی اونٹنی دی کھیری وچ دودھ اتر رہے ویا یہ پچھلے جمعے بتائی تھی نا بات یاد ہے آپ کو حارث نو پتہ لگ گیا انہیں آکھیا علیمہ مبارک ہوئی بچہ کوئی عام نہیں کوئی خاص ہی لے کے بچہ عام نہیں ہوں خاص لے کے ہونی ہے بھائی حلیمہ فرماندیاں نے میرا دل کیتا توجہ کریا جے سنی مسلمان بھائیو فرماندیاں نے میرا دل کیتا میں جاندی جاندی کعبے دا طواف کر دی جاواں جے توجہ نہ گل سنی تو عشق انج تازہ ہوئے گا نا سارا پورے 7 دن یاد رکھو گے حوالہ پیش کر دیں کہ بغیر حوالوں گل کر دیں بڑا قیمتی حوالہ جی بڑا قیمتی حوالہ جی تفسیر مزری شریف بہکیے وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ روایت جلد نمبر 6 دے اندر نقل فرمائی فرماندے نے حلیمہ جدوں سرکار نو اٹھایا ہے جاندیاں دل کیتا میں کعبے دا طواف کر دی جاواں توجہ کرو میرے وال میں کعبے دا طواف کر دی جاواں فرماندیاں نے ایک چکر لایا پھر دوجا چکر لایا پھر تیجا چکر لایا پھر چوتھا چکر لایا پھر 5واں 6واں 7واں جدوں 7 چکر میں پورے کر لے ہن میرا دل کیتا ہے اجر اسود نو بوسا دے لواں اجر اسود نو بوسا دے لواں اجر اسود نو چوم لواں فرماندیاں نے جدوں میں نبی نو گودی چ لے کے اجر اسود نو چومن واسطے گئی ہاں
اجے میں نیڑے پہنچی نہیں حجر اسود دیوار کعبہ چو باہر نکل کے میرے مصطفیٰ دیا ہونٹاں نو چومدا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ فرماندیاں نے میں جے نیڑے گئی نہیں حجر اسود دیوار کعبہ بچوں باہر نکل کے میرے مدنی دیا ہونٹاں چومدائے بیا بولو میرے آقا دیا ہونٹاں چومدائے بیا تے چومیا کیوں ہے انہوں پتا ہے دے نال دا خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں کوئی نہیں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم و نیبا حضرت مولانا امام الشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر دینے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حسن و ادا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا سونے تیرے خلق نو رب نے عظیم آکھیا ہے تیری تخلیق نو رب نے سونا بنایا تے تخلیق دے اندر ہونٹ بھی آندے نے حجر اسود نے سوچیا ہوئے گا کسی ہور دے چومن تو پہلا میں ہی چوم لوں یہ روایت نہیں یہ میری اپنی وجدان دی گل ہے انہیں سوچیا ہوئے گا ہور کوئی بنو سعد قبیلے وچ کیوں چومے او دے چومن تو پہلا میں ہی چوم لینا تے دوجا ہن لگا حدیث پیش کرنا بخاری شریف دی حجر اسود نے کیوں چومیا انہوں پتا سی انہاں ہونٹاں نے اج میں چومنا ہے کل مصطفیٰ نے میرا بدلہ چکا دیا تے انہاں بھی مینوں چومنا ہے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آکھنا ہے حجر اسود میں تینوں تاں چومن لگا ہاں میرے مدنی کریم نے تینوں چومیا میرے مدنی کریم نے تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حسن کی قسم تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حجر اسود چوم کے اعلان کرتا ہے پیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ پڑھ لو ذوق پیدا کر دیو کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا جدا عقیدہ میرے نبی ورگا کوئی نہیں اس عقیدے دا اعلان حجر اسود بھی کردا ہے پیا نبی ہور بھی آئے نے حجر اسود نو چومدے رہے نے
لیکن حجر اسود چوم کے آندا ہے سونے میں تا چومنا وا پیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن عطا کی قسم تیرے خالق قسم تیرے خالق حسن میرے نبیوں نے جڑے بدلہ دے چھڑ دے جڑے احسان لا چھڑ دے نے تائیں فرمایا جنیاں بھی میرے تے احسان کیتا ہے میں ساریاں دے بدلے دے چھڑے نے سوائے ابو بکر صدیق دے احسانات دے انہاں دا بدلہ قیامت نو اللہ ہی عطا کرے گا تے جدوں حجر اسود چومیا تے آقا نے بدلہ تے دینا سی نا تے حجر اسود آندا ہوئے گا زبان حال وچوں سونیا اج میں تانوں چومنا وا پیا تے ایک واری ذرا نظر کرم کریا جے ویلا آوے نالے ہتھاں نال مینوں نصب کریا جے طریق الخلفاء پڑھو نالے ہتھاں نال مینوں نصب کریا جے پتہ جدوں لڑائی ہون لگی سی تو سرکار نے آپ چوک کے لایا سی تاکہ روڑا مک جائے جی پتا جی نا واقعے دا پھر سے انشاءاللہ واقعہ پھر دساں گے لیکن یہ تو میں نقطہ ہی دسن لیا ایسے نقطے دے آکھو تو دو جملے لاواں حجر اسود چومن تے اللہ دے فضل نال حجر اسود آندا ہے سونیا میں چومیا ہے تے کدی مہربانی فرماؤ نالے مینوں فٹ کر دے آ جے جدوں روڑے پے جان جدوں شور ہو جائے قبیلے لڑائی اتے اتر آؤ حضور نالے ہتھاں نال فٹ کرے آ جے مازاق دے کاجل والیا دوجا کام کرے آ جے تسی مینوں چومیا جے پھر تواڈے غلام بھی مینوں قیامت تک چومدے رہے پھر تواڈے غلام بھی چومدے رہن گے سونے ذرا مینوں چوم چھڑیا جے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرا حجر اسود جو عرض کر دیا اعلیٰ حضرت ترجمہ کرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے جذبات کی ترجمانی کردیا فرما دے نے حجر اسود آندا سونے تیرے ہون تیری ماں بھی چومنے نے تیرے ہون تیرے یاراں بھی چومنے نے کدی کرم کرنا درود پڑھن والیاں دے ہون تو چومنے نے کدی لوڑ پئی تے حوالہ منگیا جے اج نہیں دسنا کدی مسلمان بھائیو حجر اسود آندا ہوئے گا زبان حال وچوں سونیا کدی درود و سلام پڑھن والیاں دے ہون تے تو چومنے نے نا پر اج مہربانی کر جا میرے اوتے برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی نا جی دو بوند ادھر بھی جانا دو بوند ادھر بھی اللہ برسن ہارے رم جم میں رضوی بھی ہاں نالے چشتی بھی ہاں برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا نا جی دو بوند ادھر بھی گرا مسلمان بھائیو فرماندیاں نے جدوں نے چومیا ہے میرے دل وچ خیال آیا
حلیمہ کنی خوش نصیب ہیں جنوں پتھر بھی جان دے نے، جنوں پتھر بھی جان دے نے، تم اس مکی مہمان اٹھا کے لے کے جا رہی تے فرماندیاں نے میں جڑے پتھر کولوں لنگنی آ، جڑے میں درخت کولوں لنگنی آ، وہ بھی مینوں مبارکاں دینا ہے پیا، وہ بھی مینوں موعدہ جافظہ سنانا ہے، خوشخبریاں دینا ہے۔ روایت عرض کرا اے جڑے پتھر سن نکے نکے مکہ شریف دے جتوں حلیمہ گزر کے جانا تے انہاں پتھراں نے نا سرکار دا ورد کرنا، آقا دا ذکر کرنا، آقا دا ذکر کرنا۔ یہ نہیں بھی بچپن میں ہی کرتے ہیں جو چھوٹا ہے تو ہوں کر لینا، بڑا ہوا تو نہ کریں گے نہ، جی بچپن میں درود و سلام پڑھتے سن نا، پڑھتے سن ایویں جدو سرکار نے اعلان نبوت کیتا ادو بھی پڑھتے سن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اج بھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا میں اج بھی اس پتھر نو جاننا جیڑا بے ست تو پہلا میرے اتنے درود و سلام پڑھتا سا۔ ہوں تو نقطہ دساں ایک، بولیے نقطہ پیش کرا، جیڑا پتھر دروشی پڑے انہوں تے سرکار جانتے ہیں، جی سمجھ گئے تو کہہ دیو سبحان اللہ۔ وہ جیڑا پتھر درود و سلام پڑے، مسلم شریف دی حدیث آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر نو اج بھی جاننا وا جیڑا بیست تو پہلا میرے اتنے درود و سلام پڑھتا سی۔ وہ مصطفیٰ پتھراں نو تے جانتے ہیں، غلاماں نو کوئی نہیں جانتے۔ پتھراں نو تے جان دے، کہہ دو نا سبحان اللہ، وہ پتھراں نو تے جان دے نے۔ درود پڑھنا آئے مبارکہ، سلام بھیجنا آئے مبارکہ، وہ جی پتھراں دا ذکر مصطفیٰ صحابہ وچ بیٹھ کے کرتے رہے، اج تہاڈا ذکر گنبد خضرا وچ ہوندا ہے پیا۔ اللہ اکبر۔ من کڑت سودا کو نہیں ہوں میرے کو دلیل ہوں حوالے ہوں نے۔ سن لو ایک روایت، مطلب کیوں رضی اللہ میں اپنے کو نقطہ سنا کے ٹر گئے، روایت سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اتے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لائی ہے میری قبر اتے، کائنات کے جس کونے اندر میرا کوئی امتی درود و سلام پڑھے، فرشتے نو اللہ نے قوت سماعت اینی دیتی ہے، وہ دنیا دے ہر کونے وچوں درود و سلام سندا ہے پیا، ہر کونے وچوں درود و سلام سندا پیا۔ تے پھر مینوں آندا ہے سونیا، ہائے 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 سونیا، فلاں ابن فلاں، فلاں دا پتر فلاں کملی والیا تیرے تے درود و سلام پہ پڑھتا ہے، فلاں ابن فلاں۔ یا اللہ کرم کر ساڈے اتے، سانو مرن تک مصطفیٰ دی غلامی عطا کر دے۔ سنیو تہاڈا ذکر گنبد خضرا تے ہوندا پیا، فرشتہ عرض کردا ہے، فرشتہ عرض کردا ہے اپنی بگانیاں معتبر کتاباں چ روایت ہے، فرشتہ عرض کردا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا فلاں امتی فلاں دا پتر، وہ فرشتہ جیڑا قبر تے ڈیوٹی والا ہے وہ تہاڈے نام بھی جاندا ہے۔ سبحان اللہ، ٹلی دی مینوں سمجھ نہیں آئی، مینوں تہاڈی سستی دی سمجھ نہیں آئی کہ اس نقطے تے سستی کیوں۔ فرمایا فلاں دا پتر فلاں، سونیا فلاں دنیا دے کونے چ بہ کے تے درود و سلام پہ بھیج لے۔ ہائے ہائے ہائے، اے فرشتہ نبی ہے کہ نبی دا غلام ہے؟ اچھی بولو، نبی ہے کہ نبی دا غلام ہے؟ او فرشتہ مصطفیٰ دا غلام ہے، تے جڑا غلام ہے وہ تے سندا بھی ہے، ایمان کیوں نہیں سندا؟
غلام ہے انہوں تے اللہ نے اتنی قوت سماعت دیتی ہے، وہ فرشتہ نبی سے اعلیٰ ہے؟ وہ بولو فرشتہ نبی سے اعلیٰ ہے؟ تو جب نبی سے اعلیٰ نہیں ہے تو امام الانبیاء سے کیسے اعلیٰ ہے؟ نہ نبی سے اعلیٰ ہے، نہ رسول سے اعلیٰ ہے، نہ امام الانبیاء سے اعلیٰ ہے۔ مسئلہ یہ نکلیا کہ جب شان خدمتگاروں کی یہ ہو تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ یار ایک حدیث سن لو اور ابن تیمیہ دا شگرد مولوی ابن قیم انہیں اپنی کتاب جلال افہام وچ روایت نقل کی تھی، میں تے 8 نسخے اردو دے عربی دے سام کے رکھے نے۔ کتنے نسخے؟ 8، کیونکہ انہاں بد عقیدہ لوگاں کیتی ہے پھیری، انہاں کیا نہیں کتابت کی غلطی ہے، اور میں کہو کنجرا ایک وچ غلطی ہوئے، دو وچ ہوئے، تین وچ ہوئے، 8 وچ غلطی۔ دنیا دے مختلف ملکاں دے چھپے میرے کول 8 نسخے موجود نے، اور جدا ترجمہ وہابیاں نے خود کیتا ہے، وہ دے ترجمے اندر بھی الفاظ موجود نے عربی دے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث ابو درداء، حضرت ابو درداء صحابی نے روایت کرتے نے، آقا نے فرمایا جمعے والے دن کثرت نال میرے تے دروشی پڑھیا کرو۔ کیڑے دن؟ اور جمعے والے دن دکاناں ٹائم نہ بند کر کے، کپڑے پا کے، غسل کر کے، خوشبو لا کے مسیتے آ جاؤ تے مصطفیٰ تے کثرت نال درود و سلام پڑھو، کثرت نال دروشی پڑھو۔ فرمایا جمعے دا پڑھیا درود معرودۃ علیہ، میرے اوتے پیش کیتا جاندا ہے، میرے اوتے پیش کیتا جاندا ہے۔ تے صحابہ عرض کر دینے آقا اب بعد وفات کا کیا آپ کے وصال کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ فرمایا صحابہ تہاڈا کی خیال ہے؟ حضور اس وقت قبر انور میں کیا سچویشن ہوگی، کیا صورتحال ہوگی؟ فرمایا صحابہ جو تم سمجھتے ہو وہ صورتحال نہیں ہوگی، میں مصطفیٰ سے سن لو صورتحال کیا ہوگی۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ اللہ نے زمین اتے حرام کر چھڑیا ہے، اے زمین دی مٹی نبیاں دے جسماں نوں نہیں کھا سکتی۔ نبیاں دے جسمان نہیں کھا سکتی۔ ہوں جہاں جملہ تمہیں دسنا وہ سنو، روایت کا جملہ سنو۔ 11ویں آیت دے نام دے 11 والے اس جملے دے میرے کو موجود نے، 11 والے، لیکن ٹائم نہیں ہوں دینے نہیں، پھر کتے یاد کروائے پھر دساں گے، یا لوڑ پئی تو دسیا جی، کدی لوڑ ہوئی نا کو سینہ تان کے اگے آوے تو پھر دسیا جی، پھر انشاءاللہ تمہیں والے دے آگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کی وجہ فرمایا، جملہ ایک ارشاد فرمایا، فرمایا لیسا من عبدن یسلم علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا، اور فرمایا میرا کوئی امتی دنیا دے جڑے کونے وچ بیٹھ کے میرے تے درود و سلام پڑھے وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا جا فی سبیل اللہ اور زور لا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ رضوی صاحب میں جی ایک کتابت کی غلطی ہے، میں کہا تیرے خیال میں کی ہونا چاہیے سی؟ یہ ہونا چاہیے سی بالغنی صلاتہ، او دا درود میرے تے پہنچدا ہے، صوت ہو نہیں آواز نہیں پہنچتی، او دا درود میرے تے پہنچدا، درود پہنچدا ہے۔ تے میں کیا جے اگا مؤنث ہوئے تے پیچھے ضمیر بھی مؤنث ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا، میں سمجھانا تو جے مؤنث ہے تے مرجع بھی مؤنث، تے جے اگے مذکر ہے تے مرجع بھی مذکر، عربی دا قاعدہ ہے نحو دا، یہ کوئی ہیرا پھیری نہیں مائی دلال کر سکتا، لیکن سن لو پیچھے وے بالغنی اگے آندا صلاتہ، میں کہا صلات جڑا وہ تو مؤنث ہے،
اصلاح تے مؤنث ہے تے پیچھے میں مذکر، یہ پٹھانا والا سودا نہ کر. بندہ آتی ہے تے بڈھی آتا ہے، ہیرا پھیری نہیں میں تینوں کرن دینی. سن لے، اگر اگے مؤنث تے پیچھے ہونا چاہیے سی بالاغت نی، بالاغا نی نہیں ہونا چاہیے. پیچھے ورب جڑا فعل ہے ہوے بالاغا، تے جے ہوے مؤنث پھر ہونا چاہیے سی بالاغت. بالاغت تے میں کیا بھائی جی روایت ہی صحیح ہے، تیرا ایمان غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے، تیرا زاویہ فکر غلط ہے. وہ مانا ہے یہ بالاغا نی سو تو ہوں، وہ میرے غلامہ جتے دل کرے جڑے ویلے دل کرے پردہ دور آ کر سننا مہربانا. پڑھیا تو کر سندا میں رہاں گا. ہوں اتنے ڈیوٹی لگی ہے، سنیو مبارک ہوئے. آقا سنتے نے، ہائے ہائے آقا سنتے نے. نال جو فرشتہ آتا نا سونے غلام محمد دا پتر فتح خان، یا رسول اللہ انہیں تواڈے تے درود و سلام بھیجے. وہ تواڈے تے گنبد خضرا چرچے ہوندے نے پے، تواڈے تے اوتھے تذکرے ہوندے نے پے. تواڈے نالوں خوش نصیب کون ہے؟ اور مطالع مسرات شرح دلال و خیرات کی روایت سنو. امام فاسی رحمت اللہ علیہ اور امام جزولی رحمت اللہ علیہ وہ جنہ دی قبر وچوں درود دی وجہ تو اج بھی کستوری دی خوشبو ہوندی ہے بھائی. جنہ دی قبر وچوں اج بھی کستوری دی خوشبو آ رہی ہے، کدی وجہ تو؟ درود شریف دی وجہ تو، درود شریف دی وجہ تو خوشبو ہوندی ہے بھائی. امام جزولی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر. وہ روایت ہے فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی میں بے شک میں اسمعو سنتا ہوں صلاۃ اہل محبتی، وہ جڑا میرا محبت والا میرے تے درود پڑھتا ہے نا میں او دا آپ سننا. آقا صرف سنتے ہی ہو کہ انہوں نے جانتے بھی ہو؟ صرف سنتے ہو کہ جانتے بھی ہو؟ فرمایا سن لو میرے غلاموں وعارفہم، میں پڑھنے والے نو جاننا بھی ہوں. سنیو مبارک ہوئے مصطفیٰ تو جان دے بھی. ہوں ایک جملہ کہنے لگا، ایک جملہ کہنے لگا تے اما جی دا تذکرہ ہوں اگلا جمعہ پھر رکھ لیے، اما علیمہ دا تذکرہ پھر اگلے جمعے کر لیں گے، تے طبہ بادشاہ دا حکم ہویا وہ دو اگلے جمعے کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ شیخ صاحب ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے سنیو تھوڑا تذکرہ اتنے ہوتا ہے تے کوئی آکھے نا میری یاری ہے ناظم صاحب نال، میری یاری ہے ایڈا قصور دا ڈی سی ہے نا، ڈی سی پورے ضلع دا مالک ہے تو میرے مریداں وچ قصور وچ میری 78 تقریراں ہو گئی 50 سالاں چ، 78 تقریراں الحمدللہ. جدن 100 ہونی نے جشن ہونا اتنے. 4 سال ہو گئے نا میرے پیچھے لگیا بھی ساڈے کول آ جاؤ، ساڈے کول آ جاؤ. میں میرے پیراں کول جا کل دین گے تے میں آ جاؤں. 4 سال ہو گئے لیکن تسی بازی لے گئے ہو فیصلہ بازی. سچی گل ہے تسی بازی لے گئے ہو، مینوں ہی نہیں اجے تک سمجھ بھی کیویں لے گئے پر تسی بازی لے گئے. رات بھی میرے ساتھ تھے اور ہیں وہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے، اور اتنا ریکارڈ کرتے ہیں کہتے ہیں اور رضوی 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 ہے. اور رات کو بھی کہہ رہے غلام رسول گواہ ہے اس گل کا، کھڑا ہو کے دس ہے بندہ گواہ بہ جاؤ. الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پوری پولیس پوری سیکورٹی پوری ان کی گاڑیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ادھر الحمدللہ. اور کڑیاں کا علاقہ ہے جدھر اکرم رضوی صاحب کو شہید کیا گیا تھا، میں بلا جھجک ادھر جاتا ہوں، بلا جھجک جاتا ہوں. جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، جو باہر ہے وہ باہر ہے. لیکن آقا دی عظمت انشاءاللہ ایتھے بھی بیان کرنی ہے، قیامت والے دن بھی بیان کرنی ہے. ہن سنیو جملہ لگا کہن سن لو تواڈے تذکرے گنبدے خضرا وچ ہوندے نے پے، وہ جیڑا کسے ضلع دے ڈی ایس پی دے ہتھے چڑھ جائے لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے. سنیو مبارک ہوے اوے اسی نبی دے حصے آ گئے، نبی ساڈے حصے آ گئے.
سمجھ آئی گل کوئی نہیں آئی؟ اے میرا جملہ تساں فیس کیتا ہے اس نو؟ ہائے ہائے ہائے، سنیو مبارک ہو، مصطفیٰ ہمارے حصے آ گئے اور ہم مصطفیٰ کے حصے آ گئے. کون دروشی پڑھ لو تے معروضات نو ختم کریے. پڑھو گے درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جان گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی